بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں سمن بخاری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یوکرین کے متعدد شہروں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ روسی فوج کے مطابق اس نے جنوبی شہر خیرسون پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف میں روسی فضائیہ کے دستوں نے دیگر مقامات کے علاوہ ایک ہسپتال اور ایک فلائٹ اسکول پر حملہ کیا۔ خارکیف میں کم از کم 21 افراد کی ہلاکت اور 200 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دارالحکومت کیف سے تقریباً 80 کلومیٹر دور شہر بیلا اور شیتومیر سے بھی لڑائی اور دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں آمر قرار دیا ہے۔ بائیڈن نے واشنگٹن میں امریکی کانگریس سے اپنے پہلے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کہا کہ پوٹن نے آزاد دنیا کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی بائیڈن نے روس کے خلاف سخت پابندیوں کا دفاع بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر اب دنیا میں زیادہ تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ مزید تعزیری اقدامات کے طور پر امریکہ نے بھی یورپی یونین اور کینیڈا کی طرح روسی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برسلز۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ روس کے حملے کے خلاف یوکرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے یہ بات یورپی پارلیمان سے خطاب کے دوران کہی ہے۔ اس سے ایک روز قبل ہی انہوں نے باضابطہ طور پر یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی تھی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے یورپی یونین سے کہا کہ وہ یوکرین کو اپنے ساتھ برابر کا شراکت دار بنائے۔ یورپی یونین کے متعدد ممالک نے یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست کی حمایت کی ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک نے کچھ روسی بینکوں کو بین الاقوامی ادائیگی کے نظام سوئفٹ سے خارج کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس طرح 7 روسی مالیاتی ادارے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 27 رکنی یورپی یونین نے روسی سرکاری میڈیا RT اور سپوتنک پر پابندی کے لیے رضامندی کا اشارہ دے دیا ہے۔ قبل ازیں امریکی ادارے گوگل نے بھی ان دونوں میڈیا ہاؤسز پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مغربی رہنما ان دونوں میڈیا اداروں کو روسی حکومت کے پروپیگنڈا چینل قرار دیتے ہیں۔ یہ یورپی اقدامات بدھ کے روز نافذ العمل ہو جائیں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغرب یوکرین کے شہر خارکیف پر روسی گولہ باری کے جواب میں روسی میزائلوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے نو فلائی زون نافذ کرنے پر غور کرے۔ امریکہ نے پیر کو کہا کہ وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے مشن میں ماسکو کے 12 سفارتکاروں کو جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ملک بدر کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن کی ترجمان اولیویا ڈالٹن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم یہ کارروائی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے معاہدے کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ کارروائی کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر واسیلی نیونزیا نے اس حکم کو افسوسناک خبر قرار دیا اور کہا کہ میزبان ملک امریکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور میزبان ملک کے معاہدے اور ویانا کنونشن دونوں کے تحت اپنے وعدوں کا احترام نہیں کر رہا۔ سنگاپور نے یوکرین حملے پر روس کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے، اگرچہ سنگاپور بڑے ملکوں کے درمیان واضح طور پر فریق کا انتخاب کرنے سے گریز کرتا ہے۔ مشرقی ایشیا کی بہت سی بڑی معیشتوں جاپان سے لے کر جنوبی کوریا اور آسٹریلیا تک نے روس کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل ہونے یا ماسکو کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔